ایک گاؤں تھا جہاں لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن ان کا دل قرآن کی محبت اور اللہ کے خوف سے بھرا ہوا تھا۔ اس گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا احمد، جس ماں کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اس کا بیٹا حافظ قرآن بنے۔ احمد کے گھر کے حالات بہت تنگ تھے، لیکن اس کی ماں نے قرآن کی تعلیم کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ احمد نے بچپن سے قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ گاؤں کے لوگ اس کے لیے دعا کرتے اور اسے عزت سے دیکھا کرتے۔ احمد کے دل میں بھی قرآن کی محبت تھی، لیکن دھیرے دھیرے دنیا کے لطف اور خواہشت نے اس کے دل میں جگہ بنانا شروع کر دیا۔ وہ اپنے قرآن کا عزت کرتا تھا، لیکن اپنے اعمال میں غفلت کا شکار ہو رہا تھا۔ احمد کے والدین کو لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ایک دن اللہ کا محبوب بندہ بنے گا، لیکن احمد کے دل کے حالات کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ احمد قرآن کا حافظ ہونے کے باوجود دنیا کے رنگین دھاگوں میں الجھ گیا۔ اس نے نماز چھوڑ دی اور دنیا کے بھول بھلیا اور گناہ میں مصروف ہو گیا۔ اس کے دوستوں نے اس کا اثر کچھ اس طرح ڈالا کہ احمد کا دل دھیرے دھیرے قرآن اور دین سے دور ہو گیا۔ وہ محفلوں میں ہنسنا اور مذاق کرنا پسند کرتا تھا، لیکن اس ہنسنے کے پیچھے ایک خالی دل تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تمہارے اندر قرآن ہے، اللہ سے ڈرو اور اپنے عمل کو سدھرو۔ لیکن احمد نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ اس کا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ ایک حافظ قرآن کے لیے یہ رویہ مناسب نہیں ہے۔ احمد نے سوچا کہ قرآن حفظ کر لینا ہی کافی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس قرآن کو عمل میں لانا اور اس کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ احمد نے سوچا، دنیا کا رنگ ما از اللہ ایک جادو بن گیا تھا۔ ہر وقت وہ ایسے دوستوں کے ساتھ رہتا جو دنیا کے بھول بھلیا اور نفرت بھری باتیں کرتے۔ اس کا وقت کہیں غلط محفلوں میں گزرنے لگا، اور دھیرے دھیرے اس کے اندر گناہوں کا اثر بڑھنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ احمد نے قرآن کا تلاوت کرنا تک چھوڑ دیا۔ اس کے ولیوں کے دل میں یہ خوف تھا کہ احمد کہیں مزید دور نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے اس کے لیے دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑا۔ احمد کے اندر ایک عجیب سی اداسی تھی، لیکن اس اداسی کو وہ دنیا کے بھول بھلیا میں دبا دیتا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اسے بولا، احمد، تم حافظ قرآن ہو، تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن احمد نے کر بولا، مجھے معلوم ہے میرے پاس کیا ہے، لیکن دنیا کے مزے کا سمجھ بھی ضروری ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ دنیا کے راستے پر اور بھی آگے نکل گیا۔ احمد کی زندگی اب ایک ایسے موڑ پر تھی جہاں اس کا ہر قدم اسے اللہ سے دور لے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے اعمال کی فکر چھوڑ دی تھی، اور اس کے اندر قرآن کا احترام بھی کمزور ہو گیا تھا۔ ایک حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ لوگوں کے حق مارنے لگا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اس کا دل اب دنیا کی چمک دھماکہ سے اتنا غافل ہو گیا تھا کہ اسے آخرت کا ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اس کا ایک دوست اسے ملا اور بولا، احمد، اللہ کا عجب بہت سچ ہے، تم ایک حافظ ہو، تمہیں اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن احمد نے ہم سے بات کا مذاق اڑایا اور کہا، اللہ اتنا مہربان ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس بات کو کہہ کر وہ اپنے عمل میں اور بھی شدت سے الجھ گیا۔ ایک رات احمد اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، جب اچانک ایک عذاب کا منظر اس کے سامنے آیا۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، اور بجلی کے گرجنے کی آواز نے اس کا دل ہلا دیا۔ اس کے دوستوں نے کہا، احمد، تم حافظ ہو، تمہارے پاس قرآن ہے، تم اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن احمد نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اعمال کا کوئی افسوس نہیں۔ لیکن اس رات کا منظر اس کے ذہن میں ایک گہری لکیر چھوڑ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ غلط ہے، لیکن اس کا اہنکار اور دنیا کی محبت اسے سچی تسلیم کرنے سے روک رہی تھی۔ احمد کی زندگی اب ہمارے راستے پر تھی، جو اللہ کی رضا سے دور تھا۔ قرآن جو اس کے دل میں تھا، اس کا نور دھیرے دھیرے دھندلا پڑتا جا رہا تھا۔ احمد کے دوست اس کی ہمیشہ محفلیں میں لے جاتے، جہاں نفرت اور لاپرواہی کا ماحول ہوتا۔ اس کا وقت غفلت اور بے پرواہ زندگی میں بیت رہا تھا۔ ایک رات جب احمد ایک محفل میں تھا، وہاں لوگ شراب پی رہے تھے اور حرام کام کر رہے تھے۔ احمد نے خود کو سمجھا کہ وہ صرف وہاں بیٹھنے آیا ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کا دل بھی انہی کاموں کی طرف کھینچنے لگا۔ وہ اپنے نفس کے ہاتھ مجبور تھا، لیکن اندر کہیں قرآن کا نور اسے اس راستے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر بار وہ قرآن کے لفظ یاد کرتا ہے، لیکن انہیں اپنے عمل میں نہیں لا پاتا تھا۔ ایک دن احمد کی ماں نے دیکھا کہ وہ صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھا۔
اس نے اس بات پر غم کا اظہار کیا اور احمد سے کہا، بیٹا تم ایک حافظ ہو، قرآن کی عزت کرو ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوتا ہے۔ احمد نے اس بات کو ہنس کر ٹال دیا اور کہا، ماں، اللہ معاف کرنے والا ہے، میرے چھوٹے گناہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ ایک دن احمد کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا جو اس کے لیے ایک چھوٹی سی تنبیہ تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل بہت بے چین ہے۔ قرآن کی وہ آیتیں جو اس نے حفظ کی تھیں، ان کا نور اس کے دل سے غائب ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے پوچھتا کہ یہ بے چینی کیوں ہے؟ ایک رات احمد نے ایک خواب دیکھا جس میں اس کا قرآن جل رہا تھا اور وہ اس جلتے قرآن کو دیکھ کر کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ایک سندیش ہے، لیکن اس نے اس خواب کو ایک معمولی بات سمجھا اور پھر اپنے اعمال میں مصروف ہو گیا۔ اللہ کا پہلا سندیش صرف اس کے دل کو ہلا نہیں سکا۔ احمد کے دوست اب اسے اور زیادہ گناہ کے کاموں میں کھینچ رہے تھے۔ ایک رات جب احمد اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، ایک بزرگ نے اسے دیکھا اور کہا، بیٹا تم ایک حافظ قرآن ہو، اللہ تم سے ایک دن ضرور پوچھے گا کہ تم نے اپنے قرآن کا کیا کیا۔ احمد نے اس بات کو ہنس کر ٹال دیا، لیکن اندر سے اس کا دل گھبرایا تھا۔ اس بزرگ کی باتیں اس کے دل میں چبھنے لگیں، لیکن وہ انہیں نظر انداز کر رہا تھا۔ احمد کے اندر ایک انجانی سی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے اعمال سے خوش نہیں تھا اور اس کا دل بار بار اسے اپنے پرانے راستے کی یاد دلاتا۔ ہر دن وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کے رنگوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ محفلوں میں بیٹھ کر غلط کام کرتا، لیکن جب بھی اس کا دل رکتا، قرآن کی آیتیں اس کے ذہن میں گھنٹی کی طرح بجتیں۔ ایک دن اس نے خود سے کہا، اگر میں نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا تو اللہ کا عذاب کیسے سہ پاؤں گا؟ لیکن پھر بھی وہ اپنی راہ پر صحیح سے چلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچتا، مجھے اگر اللہ کا عذاب آیا تو میں معاف ہو جاؤں گا، کیونکہ اللہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ یہ سوچ کر وہ اپنی زندگی میں خوشی اور سکون کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ خوشی اور سکون اسے کبھی نہیں مل رہے تھے۔ احمد نے اپنی ماں سے کہا، ماں، سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے اور میری زندگی میں بیکار کا ٹینشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی ماں نے کہا، بیٹا اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر تم اپنے اعمال نہیں سدھارتے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ احمد نے اپنی ماں کی بات کو اپنے دل میں دبایا اور اپنے دوستوں کے ساتھ پھر سے وہ رنگین راستے اختیار کیے جو اسے زندگی کا اصلی مقصد نہیں دکھاتے تھے۔ احمد کی زندگی میں پہلا بہت بڑا چینج تب آیا جب اس نے اپنی بے حسابی اور لاپرواہی کا اثر اپنی زندگی پر محسوس کیا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں کو بہت پریشان دیکھا، جو روز اسے دعا کر رہی تھی۔ احمد کی ماں کا دل بہت اداس تھا اور اس نے احمد سے کہا، بیٹا اپنے اعمال کا حساب دیکھ، اللہ کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ لیکن احمد نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ پھر ایک دن احمد اپنے کام پر گیا اور وہاں ایک صدمہ لگا۔ اس نے اپنے دوستوں سے سنا کہ ان میں سے ایک دوست کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ احمد نے اس دوست کو اسپتال بھیجا، لیکن اس کا دوست مر گیا۔ یہ واقعہ احمد کے لیے بہت شدت سے تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس کا دوست جو اس کے ساتھ ہمیشہ ہنس کر جاتا تھا، اب صرف ایک لاش بن کر اسپتال میں پڑا تھا۔ اس صدمے کے بعد احمد نے اپنے دل میں سوچا، اگر کوئی اجنبی بھی اتنا درد سہ سکتا ہے تو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو احمد کو اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر گیا۔ احمد کے اندر ایک نئی سوچ جاگی تھی، لیکن وہ اب بھی اپنی راہ پر ٹھیک سے چلنا نہیں چاہتا تھا۔ ایک رات جب احمد سو رہا تھا، اس نے اپنے خواب میں اللہ کا ایک اسپشٹ پیغام دیکھا۔ خواب میں وہ ایک راستے پر چل رہا تھا اور اس راستے کے دونوں طرف لمبا اندھیرا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس راستے سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چلے، لیکن وہ اندھیرا اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہر قدم پر وہ محسوس کرتا کہ اسے کوئی روک رہا ہے۔ اچانک ایک آواز سنائی دی، جب تک تم اپنے اعمال نہیں سدھارو گے تم اس اندھیرے میں ہی رہو گے۔ احمد نے یہ آواز سنی، لیکن اس کا دل گھبرایا۔ اٹھ کر وہ اپنے شہر میں گیا اور اپنی ماں سے کہا، ماں، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب مجھ پر آنے والا ہے۔ احمد کی ماں نے اسے کہا، بیٹا اللہ کا عذاب سچ ہے، اگر تم اپنے راستے کو نہیں سدھارتے تو تمہیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ احمد کی ماں کے چہرے پر غم اور پریشانی تھی، لیکن احمد کا دل اب بھی اس راستے پر تھا جو اسے سب سے دور لے جا رہا تھا۔
احمد کے دل میں اب ایک خوف تھا، لیکن وہ اس خوف کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ اس نے اپنے اعمال میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا تھا اور اپنی دنیا کے چکر میں وہ اللہ کی راہ سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا، اللہ کا عذاب صرف ان لوگوں پر آتا ہے جو اپنے اعمال سے گھبراتے نہیں ہیں۔ تم حافظ ہو، تمہیں اپنی زندگی میں سدھار لانا ہوگا۔ احمد کی ماں کا دل رو رہا تھا، لیکن احمد کا دل اب بھی گھبراہٹ سے بھر گیا تھا، لیکن وہ اپنے اعمال میں کوئی سدھار نہیں لا رہا تھا۔ زندگی کے سفر میں وہ ہر دن کچھ نہ کچھ اور کر رہا تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اداس اور پریشان رہتا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے دوست کے ساتھ خوش تھا اور ان کی مذاق کی محفل میں تھا، اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماں کا چہرہ اداس تھا اور وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ احمد نے سوچا، میری ماں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس نے اپنے دوست سے کہا، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے اعمال کو سدھار لیں گے۔ لیکن یہ صرف ایک شبد تھا جو احمد کے دل سے نکل کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے لیے زندگی کے مزے بہت اہم تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے عمل اور اللہ کی راہ کو نہیں سمجھا۔ ایک اور دن جب احمد اپنی راہ پر چل رہا تھا، اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ہر چیز اس سے دور جا رہی تھی اور وہ اپنی زندگی میں خالی محسوس کر رہا تھا۔ اس کا دل گھبرایا اور اسے لگنے لگا کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ اسی دن احمد کو ایک اور خواب آیا۔ خواب میں وہ ایک اندھیرے میں تھا اور اس کے آگے ایک لمبی اور بہت گہری راہ تھی۔ اس راستے کے اندھیرے میں ایک بڑا شعلے کا جھونکا تھا جو ہر قدم کے ساتھ اس کے پاس آ رہا تھا۔ احمد کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس شعلے سے بچ نہیں سکتا۔ پھر ایک آواز سنائی دی، اگر تو اپنے اعمال نہیں سدھار کرے گا تو یہ شعلہ تجھے اپنے اندر لے لے گا۔ احمد کا دل کافی گھبرایا اور اس نے سوچا، اللہ کا عذاب سچ ہے۔ اگر میں اپنے اعمال سدھار نہیں سکتا تو یہ عذاب مجھے بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ خواب اس کے لیے ایک جھٹکا تھا، لیکن وہ اب بھی اپنے اعمال کو سدھارنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد احمد کی زندگی میں ایک اور بڑا واقعہ آیا۔ ایک رات جب وہ اپنے کام سے گھر لوٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک بہت بڑا اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ اس اندھیرے سے گزرا، ایک بہت تیز روشنی اس کے سامنے آئی اور وہ دیکھتا گیا کہ اس کے سامنے ایک بہت بڑا شعلہ تھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد کا دل دھڑک رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو یاد کیا، ماں مجھے معاف کر دو، میں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہتا ہوں، اس نے اپنے دل میں کہا۔ لیکن اس کے بعد جو اس نے محسوس کیا وہ اس سے بھی زیادہ خوناک تھا۔ اس شعلے کی روشنی کے ساتھ ایک آواز آئی، اگر تم اپنے اعمال نہیں سدھارتے تو اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، تمہیں اپنی زندگی کو سدھارنا ہوگا۔ احمد کا دل بہت زیادہ گھبرایا اور اس نے ہر جگہ اپنی معافی کی دعا کی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ کیا وقت اب بھی اس کا ساتھ دے گا۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اپنی ہدایت دے، میں اپنے غلطیوں کو سمجھتا ہوں اور اب میں اپنے اعمال کو سدھارنا چاہتا ہوں، لیکن کیا اللہ کا عذاب اس سے بچ پائے گا؟ احمد کے دل میں جو بے چینی تھی وہ ہر گزرتی رات کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اللہ کی طرف اپنی ردت اور اپنی غلطیوں کی توبہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کی زندگی اب بھی اس راستے پر تھی جو اللہ کے غضب کی طرف لے جا رہا تھا۔ ایک دن احمد نے سوچا، اگر میں نے اپنی زندگی میں سدھار نہیں کیا تو اللہ کا عذاب مجھ پر آ سکتا ہے، لیکن اس سوچ کے باوجود وہ اپنے اعمال میں کوئی تبدیلی لانے میں ناکام رہا۔ ایک شام جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے ایک بار پھر اپنے اندر ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس کی، لیکن اس بار یہ ٹھنڈک اسے گھبراہٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اچانک اس کے سامنے وہ سب کچھ تھا جسے وہ کبھی نظر انداز کرتا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ مجھے اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی تھی اور ان کے چہرے پر ایک بے چینی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا، اپنے اعمال سدھارو، اللہ کا عذاب کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ احمد کی ماں کا دل بہت اداس تھا اور وہ اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی۔ احمد نے ماں کے چہرے کی پریشانی دیکھی اور اپنے دل میں سوچا، اگر اللہ کا عذاب مجھ پر آ گیا تو میری ماں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس رات احمد کا دل کافی گھبرایا۔ اس نے اپنے اعمال پر توجہ دی اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی توبہ کی دعا کی، اللہ سے معافی مانگی، اور اس نے اپنے اعمال کو سدھار کر اللہ کا رضا حاصل کرنے کی کوشش کی۔ لیکن کیا اب بھی وقت تھا؟
اللہ کا عذاب جو اس پر آنے والا تھا، کیا وہ اس سے بچ پائے گا؟ ایک رات جب احمد سو رہا تھا، اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ خواب میں وہ راستے پر چل رہا تھا، لیکن اس بار اندھیرا اس سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے آگے ایک روشنی تھی جو اس کو اپنی راہ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ احمد نے اس روشنی کو اپنے دل سے محسوس کیا اور جانا کہ اللہ نے اسے اپنے عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت دی ہے۔ یہ روشنی جو ایک وقت میں شعلہ تھی، اب ایک نور میں تبدیل ہو گئی تھی۔ احمد نے اس روشنی کو اپنی زندگی کا راستہ سمجھا اور اس نے اپنی توبہ کو اللہ کے ڈر پر ڈالا۔ اللہ نے اس کے دل کو سکون دیا اور اس کے اعمال میں سدھار لایا۔ احمد نے اپنی زندگی کو نئی راہ دکھائی اور اللہ کے عذاب سے بچ گیا۔ اس کی ماں کے چہرے پر جو پریشانی تھی، وہ اب سکون میں تبدیل ہو گئی تھی۔ احمد کا دل، جو کبھی اللہ کے عذاب سے گھبراتا تھا، اب اس نے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق جینا سیکھ لیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ کی رحمت اور ہدایت سے زندگی کا ہر لمحہ روشن ہو سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک پرکھ ہے جو ہر ایک حافظ قرآن کے لیے ایک سبق ہے کہ صرف حفظ کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا ضروری ہے۔ اللہ کا عذاب سچ ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور ہدایت بھی بہت عظیم ہے۔ اگر ہم اپنی غلط فہمیوں کو سمجھ کر اپنی توبہ کریں تو اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ہمارے اعمال کو سدھار دیتا ہے۔